یہ آیت ہے نا، یہ جو آیت ہے، 7 سمندروں کی چابیاں اسی آیت کے اندر ہے. 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور جتنی بھی مخلوقات ایسی ہے جو ڈس سکتی ہے، جو چیر پھاڑ سکتی ہے، یا ایسی آفتیں اور بلائیں جو آنے والی ہیں، ان سب کو سنبھالنے کے لیے یہ آیت آخری طاقتور ترین آیت ہے. اور یہ عمل حیرت انگیز ترین عمل ہے. میں چند سانسیں پڑھواؤں گا، میں آج چند سانسیں پڑھواؤں گا، اور آپ کو علم ہے کہ یہ کتنی سانسوں کا عمل ہے؟ 40 سانسوں کا عمل ہے. اس کو دیکھتے ہوئے 40 سانسیں، اور ہر سانس میں اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، جادو، جنات، بندش، بیماریاں، ناکامیاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنوں کا ہر سانس میں تصور کرنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تمنگری رہے، مالداری رہے، عزت رہے، بھرم رہے، اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں، اور ان کا رزق کشادہ رہے، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے. اپنے مالوں کو سوچیں، یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے. میرے والد غریب تھے، میرا دادا غریب تھا، یا میرا والد مالدار تھا، یا میرا دادا مالدار تھا. آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ یہ ضروری ہے. میرا ایک اور پیغام بھی سن لیجیے. یہ ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو فقیر اور غریب اور منگتا چھوڑ کے نہیں جانا. جتنی استطاعت ہو ان کے لیے اتنا جائیداد، پراپرٹی، مال، کوئی رزق کو چھوٹا سا چھوڑ کے جانا ضروری ہے. اپنی نسلوں کو خالی چھوڑ کے نہ جانا. اگر وسائل ہیں، حلال کے راستے ہیں، اگر نہیں ہیں کوشش کرتے رہیں. اللہ کا مال اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کا نظام اللہ کے ذمہ ہے. یہ آپ اگر اپنے پاس کچھ مال رکھتے ہیں، کچھ جائیداد رکھتے ہیں، سونے جواہرات رکھتے ہیں، یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں، اگر آپ رزق حلال میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکھتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے، اسباب کے موافق ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ایسا کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، اس کا نام خانم بازار ہے. خانم رئیس اعظم تھا، رئیس اعظم، پر اس نے زکوٰۃ، عشر، ہدیات، صدقات کے لیے اپنا مال محفوظ نہ کر سکا. بہت رئیس تھا. اس کے بارے میں تھا کہ 40 دن تک اگر گھوڑی دن رات دوڑتی رہے، گھوڑا دوڑتا رہے تیز رفتار، اس کی جاگیر ختم نہیں ہوگی. 40 دن 40 راتیں، 40 دن 40 راتیں ختم نہیں ہوگی. باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو ایک چسکا پڑ گیا. وہ تھا کپڑے کے پھاڑنے کی آواز. کپڑا نا پھٹتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، بس اس کو آواز اچھی لگتی تھی. تھانوں کے تھان آتے تھے، وہ سارا دن قیمتی بوسکی کے، کرنڈی کے اور قیمتی کپڑے پھاڑتی تھی، اس کو ٹکڑے کرتی تھی. اس کا مشغلہ تھا. اور بیٹے کو مشغلہ یہ پڑ گیا، اس وقت نئی دیا سلائی آئی تھی، یہ ماچس کی ڈبیاں، تیلیاں، وہ ماچس کی ڈبیاں اور تیلیاں جلاتا تھا. اس کا بارود کی بو اسے اچھی لگتی تھی. بارود ہوتے نا، وہ بارود لگا ہوا تھا تو 2 بارود آپس میں ٹکراتے ہیں، شعلہ نکلتا ہے، اس سے بو بھی نکلتی ہے، اس کو بو اچھی لگتی تھی. ایک وقت آیا کہ وہ خالی ہو گیا. اور خانم فارسی کا لفظ اصل میں، وہ ایک اس گلی بازار کے چوراہے میں کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ اور بھیک مانگتی تھی، اور اس کے نام پہ خود بازار کا نام خانم بازار پڑ گیا. میں جھنگ میں گیا، پرانی بات ہے، ہمارے ایک مخلص ہے ان کے ہاں، ایک چوک میں کھڑا تھا. تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا، فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا، فلاں فلاں، اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی. اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت تھا اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا. اور ایک دفعہ سخت سردی تھی، بھیک مانگ رہا تھا، سردی میں ٹھٹر گیا، اور ٹھٹر کے تو میں چھپ گئے جیسے آج کل سردی ہے. رات کو وہیں مر کے پڑا تھا. صبح اٹھایا، کچھ لوگوں نے چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیا.
میرے حضور کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، محفوظ کر لو۔ اگر محفوظ نہ کیا، نسلوں میں فقر اور فاقے، غربت، تنگ دستیاں، فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے۔ پھر نسلیں کہیں گی پدرم سلطان بت، ہمارا باپ، ہمارا دادا بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، مالدار تھا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں۔ زندگی بھر کے لیے فقر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں گے۔ غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، اللہ سارے بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، سارے فقیر ہوں گے، سارے منگتے ہوں گے، اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، سلائے گا بھی صحیح۔ عزت کے تکیے، عزت کے لقمے، عزت کے جام، عزت کے جام۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا، اللہ کے ولی تھے، حضرت ہدیہ قبول فرمائے۔ آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے، دیکھ کے فرما دی، تیرا رزق حلال نہیں، دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں۔ انہیں حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے۔ تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے، دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر۔ وہ ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا، دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس، اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا، چلتے 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 اس نے جا کے آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا، خاموشی سے آ گئے، آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے، یہ جا کے کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو۔ اب پیسے لے لیے۔ اب دیکھا تو ایک صاحب ہے، بڑی قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت۔ سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا، اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے۔ اب اس کا پیچھا کیا، وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے، اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا، وہ حیران ہو گیا، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند۔ اس کا پیچھا کیا، ایک پرانی حویلی تھی، ایک پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا۔ اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی۔ اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اب مجھے اپنے حالات بتا دے۔ تو کہنے لگا تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا، میں رئیس اعظم تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے، اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے، باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں، کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے، یہ فقر کی حالت میں ہے، یہ غربت کی حالت میں ہے۔ میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، غور سے سمجھے گا، میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں، کہ کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد، تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو، کس کو دینی ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے جس کو بظاہر
لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہوا یہ ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے، خیر کے کام کے لیے۔ اس وقت 24,000 تھا، بہت بڑی رقم تھی، 24,000 مجھے چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ سوچ کے کہاں سے لے آؤں، ہے نہیں، روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دوں۔ فوراً اٹھا، موٹر سائیکل لے گیا۔ غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا، اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے۔ اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلی بچھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور مانگتے مانگتے عالم یہ ہوا کہ میں فقیر ہو گیا۔ اللہ نے مجھے 4 دن آزمایا۔ اس نے الفاظ جو استعمال کیے نا، پنجابی کا لفظ، وہ اللہ نے نا 4 دن منو دب کے رکھا۔ ہاں، لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے۔ فیصل آباد کی پنجابی خالص سکھوں والی پنجابی ہے، لاہور کی پنجابی میں بڑا فرق ہے۔ دب کے رکھا، تھوڑا سا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا بس اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا، اللہ، طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں، اور کہا کہو اب بتاؤ اپنی فوجوں کو کہاں بھاگو گے؟ ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے، پھر لڑتے لڑتے مر جاؤ۔ پیچھے سمندر کی موت، ٹھیک، اور آگے دشمن کی موت ہے، کشتیاں ساری آگ لگوا دی، آپ کرو، بولو کیا کرو گے، بولو کیا کرو گے؟ اللہ نے سارا نظام فتح دے دی، کامیابی دے دی، اور کہا پھر اللہ نے میرے لیے جو دروازے رزق کے کھولے ہیں، اب مجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے، میں گھر کی چیز بیچ دیتا ہوں، اور بیچ کے اللہ کے خزانوں میں دیتا ہوں بغیر سوال کے۔ اس کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ بغیر سوال کے اللہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے۔ اور مجھے کہنے لگے سارے گر مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے، اللہ سے لینے کے سارے گر یہ مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے۔ تو آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل در نسل، نسل در نسل رزق کے دروازے ہیں، تو وہ کھلیں گے صرف دینے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ کبھی نہیں کھولیں گے، ورنہ رزق آج کل کے ماڈرن جوئے میں چلا جائے گا۔ آج کل کے ماڈرن جوئے آئے ہوئے ہیں، اپنے رزق کو میرے آقا کا فرمان ہے، اور بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں، اور صدقے سے مراد صرف بکرا نہیں، صدقے سے مراد صرف سریاں نہیں، صدقے سے مراد کالے مونگ نہیں، صدقے سے مراد تیل سوئیاں نہیں، صدقے سے مراد یہ میں مختلف آپ کو تک انداز بتا رہا ہوں۔ یہاں LOS ہے لاہور کے ساتھ، یہ پہلے نہیں بنا تھا، نالا تھا، نالے کے ادھر ایک سمن آباد کی طرف سڑک جا رہی ہے، پرانی بات ہے، وہاں کچھ بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی، بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی، میں کتابیں دیکھ کے تو آ گیا، پھر دل میں آیا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے اس کو بڑا نوٹ دیے، میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا، اور انہوں نے ایسا کیا۔ سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دیا ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے، ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں، یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں، خواہشات۔ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی سواری، فلاں برانڈ کا موبائل، فلاں چیز، فلاں چیز، فلاں چیز، یہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ لفظ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے ساتھ بولیں، خواہشات کی، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ عاجزانہ دعاؤں کے ذریعے اگر اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں ٹلوانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ساتھ کون سی دعائیں ہوں؟ عاجزانہ دعائیں، عاجزانہ دعائیں۔ اور میں امام زین العابدین جب دعائیں مانگتے تھے
اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو کلبلانا اور بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا ترک کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے۔ ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہستیاں تو بخشی بخشوائی تھی۔ اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے۔ یہ تسبیح خانہ جو آپ کو راستے دے رہا ہے، تسبیح خانہ جو منزلیں دے رہا ہے، یہ راستہ، یہ منزل ساری کے ساری اس لیے ہے کہ اس منزل اور راستے کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے۔ ان دعاؤں اور اعمال کو اپنے ساتھ ایسے سینے سے لگا لیں۔ ان دعاؤں اور اعمال کے اندر حیرت انگیز دنیا ہے۔ جب سے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، دعاؤں کی کیا کیا طاقتیں دیکھی، دعاؤں کی کیا کیا تاثیر دیکھی، سنوں گا نہیں، بس صرف دل میں سوچیں، میرے سوالوں کا جواب دل میں دیں۔ دعاؤں کو کیسے آزمایا، خود ہی تو کہتے ہیں فلاں وظیفہ پڑھا یہ ہوگا، فلاں عمل کی، یہ دعائیں تو ہیں ساری، کیا ہیں؟ ساری میری حدیثیں، میرے آقا کا فرمان دعائیں، سارا قرآن دعائیں، ساری تسبیحاں دعائیں، اور سارے دل سے گڑ گڑانے والے لفظ وہ جسی زبان میں بھی ہوں، جس کلام میں بھی ہوں، وہ سب دعائیں ہیں۔ اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر وہ مصیبتیں جو کھجور کے درختوں سے نیچے آ چکی ہوتی ہیں، میں ان کھجوروں کو بھی، ان درختوں کو بھی، ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ مصیبتیں جو تیری آنکھیں نے دیکھ چکی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ بلائیں آفات جو زندگی میں تیرے سامنے ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ یہ ساری بلائیں اور آفات اور یہ ساری تکلیفیں میں اس وقت ٹال دیتا ہوں جب تیری دعاؤں کی طاقت تیرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی ایک طاقت ہے، دعاؤں کی ایک تاثیر ہے، دعاؤں کا ایک حصار ہے، دعاؤں کا ایک کوٹ ہے، اور دعاؤں کا ایک قلعہ ہے، اور دعائیں ایک ڈیفنس وال ہیں، اور دعائیں حفاظت کا نظام ہے، اور دعاؤں سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسی ٹل جاتی ہیں، ایسی ٹل جاتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کسی کی دعا میرے کام آ گئی؟ کیوں کہتے ہیں دعا کی وجہ سے بندہ بچ گیا؟ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو بس دعا ہی تھی جس نے میرا ساتھ دے دیا، بس دعا ہی تھی جس نے میرا ساتھ دیا؟ دعاؤں میں وقت زیادہ لگا ہے۔ میں رات ہی کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا دیکھو، نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ساری زندگی آپ پہ جادو نہ ہو، آج ایک گر بتا رہا ہوں، سن لیں غور سے۔ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ پہ جادو، جنات، نظر بد، اثرات، گندی چیزیں، سفلی عمل نہ ہو، نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دو، ہدیہ دو۔ دیکھیں، انسانوں کو تو ہم مال کا ہدیہ دے سکتے ہیں، کیوں؟ انسان نظر آتے ہیں، ہے؟ انسانوں کو بھی اعمال کا ہدیہ دیں، محبتیں بڑھیں گی، تعلق بڑھے گا، اللہ خیر ایک دوسرے کے سامنے سوچائے گا۔ اور نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دیں، اعمال کا ہدیہ دیں۔ اتنے لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں جنات نے آگ لگاتے تھے، موتیں واقع ہو چکی تھیں۔ اس دن میرے پاس کیس آیا، کہنے لگے آٹا گھر کا پڑا ہے، اس میں سے سوئیاں نکلتی ہیں، اور گھر کے افراد ہم ہی ہیں، کوئی نہیں ہے، اور صندوق تالے میں لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی ہمارے پاس ہے، الماری میں تالا، چابی ہمارے پاس ہے، وہیں پڑے پڑے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، یا ایسے کوئی کاٹتا ہے جیسے 4-5 ٹہنی پڑی ہوتی کپڑے کی، نیچے تک سارے کٹے ہوئے۔ اس سے بھی کہیں اور زیادہ خطرناک اور شرمناک حالات ہیں جنات کی طرف سے، خطرناک بھی، شرمناک بھی۔ کئی لوگوں کو میں نے کہا جنات کو ہدیہ دیں، جنات کو اعمال کا ہدیہ دیں، اور دینا شروع کر دیں۔ ایک وقت آیا وہ جنات آ کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، جاگتے سامنے آتے تھے، یا خوابوں میں کہتے تھے ہم نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ کی طرف سے ہدیے اتنے ملے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ کو مزید ستائیں، آپ کو تکلیف دیں۔ حتیٰ کہ کئی گھرانے میرے پاس ایسے ہیں جن کی خود جنات سے دوستیاں ہو گئیں، جنات سے دوستیاں ہو گئیں، اور جنات ان کے دوست بن گئے، ان کے دوست بن گئے، ان کے دوست بن گئے۔ اتنا ہدیہ دیا، اتنا ہدیہ دیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حویلی کے جنات میرے سامنے آئے، کہنے لگے یہ لفظ پڑھا کر، جب پڑھا کرے گا ہم آ جائیں گے، جو کام کہے گا ہم کریں گے۔ اتنا میں نے انہیں ہدیہ دیا۔ میں کہ چھوڑ،
जिस नाम अल्लाह के नाम की ताकत से वो तेरे करीब आए हैं, उस अल्लाह को क्यों छोड़ता है? मैंने कहा न पढ़, बहादिया देता जा, कभी ये लफ्ज न कहे। उसने लफ्ज कहा था, ये लफ्ज पढ़ेगा, इस लफ्ज के पढ़ने से हम फौरन आ जाएंगे। कोड को दे गए, उसे कोड दे गए। मैं कहा छोड़, अमाल का हदिया दें। जिन्नात की दुनिया हमारे पर खुली नहीं है, हमारे पर नहीं खुली, मेरे पर भी थोड़ी सी खुली है। वो तो पुरस्कार दुनिया है, खुदा की बातें खुदा ही जाने, खुली नहीं है। अगर खुल जाए ना, खुल जाए कि जिन्नात का हमारी जिंदगी में कितना अमल दखल है, जिन्नात का हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है, आप नहीं सोच सकते। हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है, आप गुमान नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। और अगर कोई, और मैं एक और भी अर्ज करूं, कभी भी जिन्नात हमजात फलां चीजें ताबे करने की कोशिश ना करना। हमारे यहां एक साहब मेरे साथ 9 साल रहे तस्बीह खाने में। जब भी खत लिखते थे ना, उनके खत के नीचे मुसीबतें, परेशानियां, हालात, घर टूट गया, बीवी चली गई, तलाक हो गई, नाकामियां बढ़ गई, मां मर गई, बाप मर गया, भाई था वो मर गया। जब भी खत लिखता था, खत के नीचे लिखता था जिन्नात का, हमजात का दीवाना। और मैं उसको बैठ बैठ के समझाता था, छोड़ दे, जिन्नात को ताबे करना छोड़ दे। कहते नहीं, जिन्नात होंगे, उनको कहूंगा इतना माल चाहिए, माल लेके आएंगे, दौलत कहूंगा दौलत लेके आएंगे, चीजें कहूंगा चीजें लेके आएंगे, फलां कहूंगा फलां। उसको कोई ऐसा जहन में सवार था। 9 साल, 9 साल, और जिंदगी में 9 साल तो बर करीब रहा ना, उससे पहले भी आना जाना था। 9 साल तो करीब रहा, बहुत ज्यादा मैं ना समझा सका। वो जीत गया, मैं हार गया, लेकिन उसकी जीत नहीं थी, उसकी हार थी सारी। आज भी हालात की गर्दिश में पहले से ज्यादा परेशान है, और मुझे उसकी परेशानी में खुशी नहीं है। हम जिन्नात को हदिया नहीं देते। एक अजब बात वाकया सुनाता हूं, यह वाकया भी अजीब है। जिन्नात से हिफाजत के लिए अमाल करते हैं, कभी जिन्नात की हिफाजत की भी अमाल किए, खुद जिन्नात की हिफाजत, कि आपके बच्चे महफूज रहें, आपकी बेटियां बेटे महफूज रहें, आपके ऊपर कोई जादू ना हो, आपके ऊपर किसी बड़े जिन का जालिम का वार ना हो, आपकी हिफाजत हो, आपका सुख रहे, आप सुखी रहें, आप खुशहाल रहें, आप आबाद रहें, शाद रहें, दर खुले रहें, लंगर चलते रहें, सहबियां आबाद रामन, सिर ताजा पगड़ियां पग बाकी रहें, आपको ये मिले ये मिले। कभी ये दुआ मांगी है? कभी उनको लिए ये अमल किया है? मैंने किए। देखो बात सुनो, खैर खाई कोई जिन हो या इंसान, सबको पसंद है। ये दुआएं की आपका हदिया है। मैं आपके बच्चों के लिए या हाफिज या सलाम की तस्वीर पढ़ रहा हूं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के, अपने खानदान के लिए या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम पढ़ रहा हूं, ये अमल कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली अमाली, करता रहा। लेकिन जब से तस्बीह खाने की निस्बत मिली, और जब से तस्बीह खाने की, अब तो मेरी जुबान है, और कोई पल ऐसा नहीं कि उसका नाम ना हो, उसकी याद ना हो, कलमा दरूद ना हो, जिक्र इस्तिगफार ना हो, कोई मसनून दुआ ना हो, कोई वजीफा ना हो, कोई विर्द ना हो। अब तो आलम यह है, हर पल आफत आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांग दे तो वो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, ऐ अल्लाह अपने फजल का तुझसे सवाल करता हूं। मेरे आका का फरमान है, जब मुर्ग बांग देता है, वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, यह हमारा जिंदगी का मामला है कि मुर्ग जो दोपहर को बांग देता है उसको ज़बह कर दो। एक दो बंदे ने ज़बह कर दिया, कह लीजिए दोपहर को बांग आने लाई, तो उसकी वजह से फिर मुसीबतें आती थी, उसको ज़बह कर दिया। मैंने उसको कहा, जब फरमान सुना है तो परेशान हो गया। मैंने कहा आका का फरमान है, मेरे कमली वाले का, सरकार ने फरमाया जब कोई अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता है, मुर्ग वो देखता है। रहमत जब भी खुलती है मुर्ग, इसलिए मैं गधे की आवाज हो, गधे की आवाज, तो उस पे आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, और मैं वो जिस वक्त अजाब का, बला का, मुसीबत का दरवाजा खुलता देखता है वो पढ़ता है। मुर्ग की बांग में तो अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह का फजल। ये पल पल की दुआएं, ये पल पल मांगना, ये पल पल के लम्हात, ये पल पल की उसके सामने, शहनशाह के सामने गिरिया जारी, अल्लाह को पसंद है। फिर अल्लाह पाक मुर्ग को दिखाता है, ये रहमत का दरवाजा खुला है,
اور رحمت جا، یہ وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس۔ مولا کیا برسوں؟ رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیریں برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو، زاری ہو، زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے۔ پھر دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں، دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں۔ بہت زبردست عمل ہے، اور یہ جو آج آپ کے لیے نقش لایا ہوں، یہ نقش اتنے زبردست عمل ہے، اتنا زبردست عمل ہے، اور یہ نقش ہے یار غار اور یار مزار، اور یہ نقش صرف مہینے میں ایک دفعہ لکھنا ہے۔ آپ چاہیں اکٹھے لکھ کے رکھ دیں، آپ چاہیں گھر میں سے کوئی ایک لکھیں، زعفران سے لکھیں، زردے کے رنگ سے لکھیں، کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھیں۔ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو فجر سے مغرب کے درمیان کسی وقت بھی اور ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اتنے پانی میں گھولیں کہ جس سے 3 آٹے کے پیڑے گوندھے جا سکیں، اور پھر اس پانی میں 3 پیڑے کا آٹا گوندھیں، اس کی چھوٹی بڑی جو بھی ہے گولیاں بنائیں، اور گولیاں بناتے ہوئے کیا پڑھنا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا آٹا گوندنا ہے۔ بچا ہوا پانی پرندوں کو ڈال دیں، اور لکھا ہوا نقش کا کاغذ مٹی میں دفن کر دیں۔ نقش کی زیر و زبر نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہر ماہ اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو صبح سے شام تک نقش لکھ سکتے ہیں، صبح سے شام تک۔ اور گھر کا ہر فرد یہ نقش اپنی طرف سے لکھے، یا پورے گھر میں سب کی طرف سے ہو جائے تو بھی اجازت ہے۔ اور گھر کا ہر فرد اگر لکھے تو اپنا آٹا اور اپنا پورا عمل کرے، اور آٹا گوندتے ہوئے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ اخلاص، یہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں، کیونکہ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ اور آٹے کی ہر گولی بناتے ہوئے بحق کے ابوبکر لازم پڑھیں، اور یہ عمل خواتین و مرد ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ یہ آٹا گولیاں دریا، سمندر، نہر، جھیل، چھت، قبرستان، کہیں صاف جگہ پہ ڈالیں، کہیں صاف جگہ پہ۔ اس کی فوٹو کاپی نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا، فوٹو کاپی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سیاہی بھی گھلنے والی ہو، پانی میں ڈالیں تو کاغذ صاف ہو جائے، گھلنے والی سیاہی ہو۔ اس کا ہدیہ لکھا ہوا ہے، اس کا ہدیہ پورے سال کا 120 روپے اگر پیسے نہیں ہے، ورنہ ہر نقش کا 120، 220، 1200، 2200، جتنی توفیق ہے اس کا ہدیہ، اس کی کھجوریں تقسیم کرنی ہے۔ اس نقش کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں، دنیا کا خوش قسمت ہوگا جو یہ نقش لکھے گا، اعتماد سے لکھے گا، یقین سے لکھے گا، دل کی گہرائیوں سے لکھے گا۔ پھر اس کا آٹا گوندنا ہے، یہ پینا نہیں ہے، غور سے سنیں، صرف آٹا گوندنا ہے، آٹا گوند کے پرندوں کو ڈال دینا ہے، اور بے زبانوں میں جب جائے گا نا تو بے زبانوں کی دعائیں تیرے حق میں اٹھیں گی، تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی، نسلیں خوشحال ہو جائیں گی، عزتوں اور تمنگریوں کے دروازے کھل جائیں گے، شان و شوکت کے دروازے کھل جائیں گے، اور نسلوں کو اس نقش کو پھیلائیں اور بہت زیادہ پھیلائیں، اس نقش کو پھیلائیں اور بہت زیادہ پھیلائیں۔ ہر فرد آج یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کم از کم 1100 افراد تک یہ نقش پھیلانا ہے، فائدے بتا کے، کمالات بتا کے، برکتیں بتا کے 1100 افراد کو انشاءاللہ نقش میں پھیلاؤں گا۔ آپ چاہیں تو 11 لاکھ بھی پھیلا سکتے ہیں، اب تو وہ دور آ گیا، ایسے منہ سے لفظ نکالیں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اب تو وہ دور ہے۔ اس نقش کو پھیلائیں، بہت طاقتور نقش ہے، بہت حیرت انگیز نقش ہے، اور مسلسل دعا مانگے، جو کتابچہ تیار ہو رہا وہ جلدی تیار ہو جائے اور آپ کو مل جائے، اس کتابچے کے سارے عمل 22 جمادی الثانی کو کرنے والے ہوں گے، اور زندگی بھر وہ کرتے رہیں، نسلوں کے لیے کرتے رہیں، نسلیں آباد اور شاد ہوں گی، نسلیں بامراد ہوں گی، اور نسلوں کا رزق، نسلوں کی دولت، نسلوں کی عزت کبھی نہیں چھینی جائے گی، اور نسلوں میں تمنگری دولت اور صحت اور تندرستی انشاءاللہ ہمیشہ ملے گی، ہمیشہ ملیں گی۔ تو یہ نقش آپ کو انشاءاللہ میں نے دے بھی دیا، اس کی اجازت بھی دے دی، اس کی اجازت بھی دے دی۔ اب ہم عمل کرتے ہیں
मुट्ठी के अंदर क्या डालेंगे? सरसों के बीज मुट्ठी के अंदर डालेंगे, सरसों के बीज। ये मुट्ठी के अंदर सरसों के बीज है। और पढ़ना क्या है आज आप बताएं। मैंने नीचे प्लेट रखी है, मेरे हाथ से गिर रहे हैं, मैं संभाल रहा हूं, गिर रहे हैं। छोटे छोटे बीज हैं, पर इन छोटे बीजों में बड़ी ताकत है। छोटे बीजों में बड़ी ताकत। आप अपनी थैली के अंदर ही हाथ डाल के बीज रखें, थैली के अंदर ही आपका हाथ हो और उसी में मुट्ठी में डाल लें, उसी में, नीचे ना गिराइएगा, नीचे ना गिराए, नीचे ना गिराए। और इसको मुट्ठी को देखते हुए, इस मुट्ठी को देखते हुए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और एक गलती मुझसे हुई है पिछली दफा, ये किस सूरत की आयत है? सूरत साफात। और मैंने अपनी गलती कि मैंने सूरत नूह बताई थी, नहीं, अल्लाह जज़ा खैर दे, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे ये याद दहानी कराई कि ये सूरत साफात है, उसकी आयत तीसरा रकू में सूरत साफात है। अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे बताएं ना अल्लाह वाले। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और बताओ, ये आयत है ना, जो आयत सुने गौर से, खवातीन का शोर खत्म हो तो फिर बात करूं। ये जो आयत है, 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। और ये जो आपको किलो वाला अमल दिया ना, किलो वाला अमल, हवेली में पूरी दुनिया से लोग जाते हैं अमल करने के लिए। पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में अचानक डाला, मैंने कहा तस्बीह खाने में ना ले आऊं। और तस्बीह खाने में ये कीलों का अमल, खजूर के तने का अमल, जिंदगी की रूह खजूर के तने के साथ है। हदीस में आता है, फरमान है, मफहूम है, जिस्म से जो मिट्टी बची थी, अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया था खाकी, उसमें से जो मिट्टी बची थी, अल्लाह ने उस बची हुई मिट्टी को खजूर का तना बना दिया था, खजूर का दरख्त बना दिया था उस मिट्टी, बची हुई मिट्टी से। और ये जो अमल है, ये कील ठोक देता है जादूगरों में, बंदिशों में, नाकामियों में, परेशानियों में कील ठोक देता है। हमने बिल्कुल यही अमल मर्दों की तरफ रखा है, यही अमल खवातीन की तरफ रखा है। खवातीन के लिए, मर्दों के लिए सहूलत रहे, बकायदा बरामदे एक हाल के अंदर दरमियान में दीवार चुनी है, दीवार लगाई है, ग्रिल लगी थी, उसको हटा के दीवार लगाई है। और मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए ये कीलों का अमल है, बहुत बाकमाल अमल है। और कभी भी कीलों के लिए पैसे नहीं, इसी साइज के कील लाके देते जाएं जब भी आपका दिल चाहे। अब ये अमल हम कर रहे हैं। अब मुट्ठी में आपके हैं दाने, तो सांस रोक के पढ़ना है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा। और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू, जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तसव्वुर करना है। हर सांस में तसव्वुर करना है। और तसव्वुर करते हुए इसमें फूंक मारनी है। तो सांस रोक के पढ़े, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। फिर सांस रोके, इसमें फूंक मारे आप हजरात, अपने हाथ पे, हथेली पे फूंक मारे। और फिर मकासद, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों का तसव्वुर करते हुए फिर सांस रोके और फिर पढ़े, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अब आखिरी दफा फिर हम पढ़ लेंगे, तवज्जो से पढ़ें, फिर पढ़ें। बस अब वापस दाने आप अपनी थैली, शापर, जिसमें भी वापस डाल दें।
زندگی بھر کے لیے لاجواب عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔